آپ احباب، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرم ہے اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارا مشن معرفت اہل بیت ہے، اور معرفت اہل بیت ہی واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس حوالہ سے ہماری یہ کاوش رہتی ہے پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار کے معارف، اپنے اسماء و صفات کے معارف اور کلام مجید کے معارف سے بہرہ ور فرمائے۔ اہل بیت اطہار کا قرب جو ہے وہ انسان کو سنوار دیتا ہے، انسان کی جو روح ہے اس میں تازگی، فرحت اور حیات اس کو نصیب ہوتی ہے، قوت اور تقویت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار قرآن کریم کے ساتھی ہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت یہ دونوں احیاء کا، زندگی کا، حیات کا ذریعہ ہے۔ ان کے بغیر حیات ممکن نہیں ہے، وہ ظاہری حیات ہو یا باطنی، اس کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت اطہار اور قرآن کریم کا دامن تھاما جائے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ جب بندہ مومن توحید کی لذتوں سے سرشار ہوتا ہے، جب اس کو نور توحید اس کے وجود میں القاء کیا جاتا ہے، اس کے قلب میں، اس کی روح میں، اور اس کے نفس کو جب اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو اس کا جو سفر ہے اس طرف، اس سفر میں وہ بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ اس کو ملتا ہے۔ تو سب سے جو لازمی ہے وہ ہے توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت، اس کی صفات کی معرفت۔ تو وہ چونکہ اہل بیت اطہار کا قرب اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ حقیقت محمدیہ کے ساتھ متحد ہونے کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ چونکہ تمام اہل بیت اطہار ائمہ مطہرین یہ حقیقت محمدیہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی حقیقت کے ساتھ متحد ہیں، یہ ایک ہیں۔ اس لیے جو معارف اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے عطا فرمائے وہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ تو جس طرح میں عرض کرتا رہتا ہوں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت ذہن میں آتا ہے، ہمارے ہاں بول دیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ان سے روایت کیا ہے اپنے خاندان کی سند کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اہل البیت کی سند ہے کہ اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اپنی اس شان میں بہت بڑا ہے کہ اس کا وصف بیان کرنے کا حق ادا کیا جا سکے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا اور پھر اس سے بڑا اللہ، نہیں، اس گنتی میں نہیں، یعنی مرتبے میں اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور جو بھی ہم مانگیں ہماری مانگ سے بہت بڑا ہے۔ ہماری حاجتیں پوری جو ہو، بندہ سوچ لیتا ہے کہ میری یہ اتنی بڑی حاجت ہے، میری یہ اتنی بڑی دعا ہے، میری اتنی بڑی ضرورت ہے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اس نے اپنا تعارف ہی یہ کروایا، جو مانگنا ہے تم کھلے دل سے مانگو کیونکہ اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ تو جو اتنی بڑی ذات ہے اس کا تعارف بھی اہل بیت اطہار نے اسی طرح کروایا۔ اور بالخصوص جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع، دیکھیے سرکار مولا علی علیہ السلام کے قربان جائیے، یہ جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا رب سبحان ہے، یعنی ہر اس بات سے پاک ہے جو کفار اور مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور سبحان اس معنی میں بھی ہے کہ وہ بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، انتہائی طاقتور ہے، اور اس کی سبحانیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ میرا رب ہے اور باعظمت ہے۔ تو چونکہ ہم رکوع میں، دیکھیے مولا علی علیہ السلام کے قربان جائیے، رکوع میں جب بندہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو سرکار مولا علی علیہ السلام کی مناجات جب پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ اے وہ پاک پروردگار جو جس کی عظمت کے سامنے، من لعظمت ہی خضع لکل شیء، ہر چیز جس کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہے ساری کائنات میں، میرا رب وہ ہے۔ اس قدر تیری عظمت وراء الورا ہے، بلند و بالا ہے کہ ہر چیز جھکی ہوئی۔ تو بندہ مومن جب جھک جاتا ہے تو گویا وہ اپنے پاک رب کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی عظمت کی خاطر جھک جاتا ہے۔ تو یہ معارف ہمیں تصور
پختہ ہوتا ہے اور نماز میں انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے کہ جب وہ ان معارف کے ساتھ اور ان معانی کے ساتھ اللہ کے حضور رکوع میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کی نماز کی جو کیفیت ہے روحانی اس کو 4 چاند لگتے ہیں۔ اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس روحانیت کو 4 چاند اگر لگوانے ہیں تو اہل بیت اطہار کے دروازے پہ آپ کو آنا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم رکوع سجدے میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے سجدہ قربتوں کی انتہا ہے، انتہا ہے قربتوں کی۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے اور انتہائی قریب، تو بندہ مومن سوچ سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے بھی ہماری یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ سجدہ آپ یہ تصور کرنے کی بجائے اس سے بہتر یہ تصور ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، چونکہ اللہ کو سجدہ جو ہے اس میں یہ تصور جو ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مغرب کی طرف ہو یا مشرق کی طرف ہو یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو یا اوپر ہو یا نیچے ہو، سمت اور تعین سے پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کے لیے سمت اور تعین، اس کی ذات کے لیے سمت کا تعین کرنا یہ حرام ہے، یہ توحید کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے تو شاید ادھر نہیں، اللہ پاک تو نور ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت کے ساتھ اس کی موجودگی ہے۔ تو وہ کس کیفیت میں موجود ہے؟ وہ بلا کیف موجود ہے۔ وہ کس کیفیت میں قریب ہے؟ وہ بلا کیف قریب ہے۔ اس کیفیت کو ہم اپنے تصور میں نہیں ڈھال سکتے۔ قربان جاؤں میں سرکار امام جعفر الصادق علیہ السلام کے کہ انہوں نے ہمیں یہ بات جب سمجھائی کہ اب جب دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کی حضور بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے اس کی خاطر، اس کی پاک بارگاہ میں، تو تصور آ سکتا ہے انسان کو کہ وہ ایک نور ہے، شاید اس طرح میرے قریب ہے یا کوئی بھی تصور۔ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تیرے ذہن میں تصور آئے نا خدا کے بارے میں، وہ تیرے ذہن کی، تیرے سوچ کی، خیال کی، فکر کی تخلیق ہے، اور تخلیق کبھی خالق نہیں ہوتی تخلیق کبھی خالق نہیں ہوتی۔ خالق کی کے بارے میں ہم نے اس کی قربت اور اس کی موجودگی کا جب احساس ہم نے لینا ہے تو وہ بلا کیف لینا ہے، کہ وہ بغیر کسی کیفیت کو سوچے سمجھے کہ وہ بس اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے اور قریب تر ہے۔ ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور جو کچھ بھی تسبیحات اور دعائیں جو پڑھتے ہیں، ہماری سماعتوں سے قریب تر ہے وہ ذات۔ ہماری سماعتیں بھی ہمارا اتنا قریب نہیں ہے جس قدر قربت اللہ تعالیٰ کی میسر ہے۔ تو کیا نصیب ہے یہ بندہ مومن کے کہ وہ جیسا کیسا بھی ہو، کمیوں کوتاہیوں والا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی قربت اس کو سنوار دیتی ہے۔ تو یہ جو احساس قربت ہے یہ بلا کیف انسان کو جب آتا ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں جب یہ تصور سے سجدہ کرتا ہے کہ میرا رب اعلیٰ ہے۔ اور دیکھیے مولا علی علیہ السلام کے قربان جائیں، کیا خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ جو اعلیٰ ہے اس کی یہ صفت دیکھیے اللہ پاک کی، اعلیٰ ہونے کے باوجود قریب ہے، انتہائی قریب ہے، اور قریب ہونے کے باوجود اعلیٰ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی بلند ہو تو وہ قریب نہیں ہوتا، کوئی قریب ہو تو وہ بلند نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ رب العالمین قریب بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، علی جو اعلیٰ ہے، عالی المعالی ہے، یہ سرکار مولا علی علیہ السلام فرماتے۔ تو تصور کیجئے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک بھی ہے اور وہ میرا رب ہے اور اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے قریب بھی ہے۔ علی جو اعلیٰ ہے، بلند و بالا، بلند و برتر ہے، بزرگ و برتر ہے، پھر بھی میرے قریب ہے، کس قدر میرا رب وہ عظیم رب ہے۔ تو یہ تصورات لے کے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور یہ ساری برکتیں اہل بیت اطہار کے پاک فیض کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کا قرب نصیب فرمائے، جو کہ خداوند لم یزل کے قرب کا باعث ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ اس قرب کے بغیر خدا کا قرب ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے آپ احباب سے، میرے پیر بھائیوں سے، میرے دوستوں سے، میرے جو احباب ہیں جتنے بھی، اور دیگر جو سامعین ہیں اہل مودت و محبت، ان سے کہ اہل بیت اطہار سے جڑے رہیے، ان کے دامن سے وابستہ رہیے، تاکہ خدائی قربتیں اور الہی قربتیں ہمارا مقدر ہو سکیں۔ خداوند لم یزل اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں اپنی قربتوں کی، اپنے معارف کی
اپنے اسماء و صفات کے معارف کی، اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے معارف کی، کلام کریم کے فہم اور معارف کی برکتیں اور اس کا پاک اور پاکیزہ رزق ہمارا مقدر فرمائے، مادی، مانوی، روحانی ہر قسم کا رزق وافر حصہ ہمارے لیے مقدر فرمائے، الہی آمین۔